آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس آپ نے دیکھی اور اس میں جو کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، ساتھ ساتھ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے تفصیل ہمارے سامنے ہے، اس میں فوجی افسران کے نام بھی سامنے آئے ہیں، جو کہا گیا ہے کہ 3 افسران ہیں، ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب بھی موجود ہیں اس کے اندر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال نے کلیریفائی کیا ہے کچھ فضا کو کہ جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ اب شاید کچھ نہ کچھ اس سے آگے بڑھ چکا ہے معاملہ، اور ہم نے یہ ایسا ہوتا دیکھا نہیں ہے آج، کیونکہ جس طرح سے کہا گیا کہ تقریباً 102 شہر پسندوں کا ٹرائل جاری ہے ان تمام کیسز کی پاداش میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کے کس طرح سے معاملات ایوالو کریں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ 9 مئی کے سانحے کے بعد، اس واقعے کے بعد جس کی پوری قوم نے زبان ہو کر مذمت کی ہے، اس کے بعد آپ یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ آرم فورسز کی جانب سے بزنس ایز یوزول ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا۔ وہ بڑا کیٹیگورک طریقے سے انہوں نے کہا جی ہم جو ہے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو ان واقعات میں ملوث تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو فوج کا ڈسپلن ہے، آئینی ڈسپلن جس کو میں کہتا ہوں، کہ انہوں نے اس کا جو کہتے ہیں نا کہ احتساب کا جو آغاز کیا انہوں نے اپنی صفوں سے کیا، اور جس میں انہوں نے اپنے لیفٹیننٹ جنرل کو، میجر جنرل کو، ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف انہوں نے کارروائی بھی کی، کچھ کو فارغ بھی کیا۔ تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جو ریزالو ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کا کہ ہر حالت میں اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ اچھا، وہاں کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی کہ فوج میں اگر کوئی آپ سے توقع کی جائے کہ آپ کی ذمہ داری ان حالات میں پوری کرنی ہے اور آپ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو پا رہے، تو پھر یقیناً جو ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، تو وہ دیٹ از سینڈ اے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کہ انہوں نے اپنے ادارے سے، اپنی صفوں سے انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ اور یہ کام دیکھیں، جب لیفٹیننٹ جنرل کا نام آ رہا ہو، میجر جنرلز کا نام آ رہا ہو، بریگیڈیئرز کا نام آ رہا ہو، یہ بہت مطلب ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل تو ون آف دا ٹاپ آفیشلز ہوتا ہے آرمی کا، تو ان سے اگر انہوں نے آغاز کیا تو اس سے آپ ان کا ریزالو کا اور اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا سنجیدہ ہے اس معاملے میں۔ اب دوسری بات یہ کہ جی جو 100 سے اوپر جو شرپسند ہیں، 102 جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، صحیح، اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے کہ جی ان کو اس کے جو پلانرز ہیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ایک چیز جو ذرا سا ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے، یا جہاں پہ لوگ جو ڈاؤٹ کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ آپ کو پتہ سب جوڈس بھی ہے، عدالت میں بھی فیصلہ ہونا ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ سیاسی کارکنوں کا وہاں پہ ٹرائل ہو نہ ہو، تو اس پہ میں زیادہ ابھی ہمیں پوزیشن لے نہیں سکتے، کیونکہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے، اور جو عدالت فیصلہ کرے گی یقیناً اس کا احترام جو ہے تمام لوگ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ عدالت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کو آپ درگزر نہیں کر سکتے، تو آپ کو ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا، ایک ایسا راستہ بنانا پڑے گا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، خصوصاً کہ جو بقول ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، اس کے جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، ان کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی ہوگا وہ آئین کے حساب سے، قانون کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ہماری ایک روایت رہی ہے فوجی فورس کی، جس میں دہشت گردوں کا احتساب ہمیشہ ہوا ہے۔ عامر صاحب، بالکل عامر صاحب، اس کے علاوہ جو بڑا ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے نوٹس کی وہ ایک یہ بھی تھی کہ کوٹ ان کوٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ نوجوان کو انقلاب کا جھوٹا نعرہ دے کر اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ بغاوت پہ اکسایا گیا۔ تو اگر ہم 9 مئی کے واقعات کو ریکال کریں تو اس وقت سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا پھر ان لوگوں کا موڈ دیکھیں جو کہ رائٹنگ کر رہے تھے، جو سڑکوں پہ موجود تھے، وہ کہنا یہی تھا کہ کوئی ریولوشن آنے لگی ہے شاید۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے، کیونکہ جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ خود ہی بیک آؤٹ کر گیا اور اس نے کہا کہ میرے لوگ ہی نہیں تھے، تو اس کو صحیح ڈینوٹ کیا انہوں نے پھر؟ مزمل، میں نے تھوڑا بہت مجھے مطلب ہے کہ جو تاریخ کا شوق ہے، انقلابوں کی تاریخ پڑھی ہے، وہ چاہے انقلاب فرانس ہو، چاہے وہ چین کا انقلاب ہو، چاہے سوویت یونین کا ہو، تو انقلاب میں بڑی ہمگیر ایک جدوجہد ہوتی ہے، اور اس میں اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں مطلب صرف جوش یا غصے کی وجہ سے نہیں آ رہا ہوتا، 2 دن کا احتجاج نہیں ہو رہا ہوتا۔ انقلاب تو بڑی طویل صبر آزما جدوجہد ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تو ہمارے ملک میں ابھی مطلب کوئی بھی انقلابی پارٹی موجود نہیں ہے، تو اگر کوئی پی ٹی آئی کو کہے کہ انقلابی پارٹی ہے اور وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر انقلاب برپا کرے گی، اسد عمر کے ساتھ انقلاب برپا کرے گی، تو خود پی ٹی آئی والوں کو اس پہ شک شبہ تھا۔ تو نہ عمران خان انقلابی رہنما، ٹھیک ہے سیاستدان ہے، اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ بھی پاکستان کے سیاسی عمل سے کو جانتے ہیں وہ کسی بھی طور پر اس چیز کو جوڑیں گے انقلاب سے۔ پھر انقلاب کا گول بڑے کلیئر ہوتے ہیں، اس کے اندر مطلب ہے کہ پست کو بالا کرنا ہوتا ہے، اول کو آخر کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک بالکل الگ چیز تھی، ایک احتجاج تھا، اور اس احتجاج جو تھا وہ مس ڈائریکٹڈ تھا،
عامر صاحب ایک اور امپورٹنٹ چیز، بالکل ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب صحافی نے سوال کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت کوئی خاص ریزسٹنس سامنے نہیں آئی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، تو اس کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ دیا کہ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایک ایسا رسپانس آئے جس سے ان کو سیاسی فائدہ مل جائے، کیونکہ یہ کوٹ ان کوٹ ان کا بیان بھی انہوں نے آج جو دیا، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ جگہوں پہ خواتین کو بھی ڈھال بنا کے منصوبہ بندی سے آگے لے کر آگے وہ لوگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ پریگمیٹزم تھا کہ اس وقت ایسا رسپانس نہ دیا جائے جس سے وائلنس کریٹ ہو جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں جس کی بہت سارے لوگوں نے تعریف کی کہ جتنا پرووکیشن تھا اس کے حساب سے رد عمل نہیں آیا ہے، اور وہ جو ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس میں بحث ہو سکتی کہ کمزور تھا مضبوط تھا، لیکن فوج نے اپنا ایک کہتے ہیں نا کہ وہ استعمال نہیں کی طاقت اپنے ہی لوگوں کے اوپر، جو میرے خیال میں قابل تعریف بات ہے، میں اس چیز کی تعریف کروں گا. لیکن یہاں پہ جو تنقید ہونی چاہیے ہماری پولیس پر ہونی چاہیے کہ پولیس جو ہوتی ہے پہلی صف ہوتی ہے، پولیس کی موجودگی میں اس کی غیر موجودگی تھی نا کہ لوگ جو ہیں چند سو افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں نا گشت کرتے ہوئے پہنچ گئے ان 7 جگہوں کے اوپر. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اگر اس کے ایمبٹ میں یہ چیز بھی دیکھی جائے کہ جہاں پر وہ احتساب کیا گیا ہے، فوج نے اپنی صفوں میں احتساب کیا ہے، تعریفی کارروائی کی ہے، وہاں پر جو پولیس کے لوگ ان کی طرف سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اگر وہاں پر بھی دائرہ کار بڑھایا جائے کہ جناب کیسے پہنچ گئے، کیونکہ پہلی صف تو وہ ہوتی ہے پولیس کا، فوج کا کام تو پولیسنگ نہیں ہے نا. فوج جو ہے وہ لاٹھی لے کے نہیں نکل سکتی، فوج جب آپریٹ کرتی ہے اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہی تاثر دیا گیا کہ اکراس دا بورڈ ابیلٹی جاری ہے. یہ تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. یونان میں کشتی الٹنے کا المناک حادثہ، اداس آنکھیں، چہروں پر مایوسی، دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس. میری درخواست ہے وزیر اعظم اگے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی جائے. غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک. اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے. بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کارروائی، انسانی اسمگلروں کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کارروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے. 68% عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.